بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نماز کو فرض کیا ہے۔ اس نماز کے اندر 13 فرائض ہیں۔ کیونکہ آج ہم فرائض کی بات کریں گے، کیونکہ وہ بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں نماز کے اندر، کہ وہ فرائض میں سے ایک بھی فرائض چھوٹ گیا تو پھر نماز نہیں ہوگی، دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو اس لیے ہم فرائض کی بات کرتے ہیں کہ فرائض کیوں ضروری ہیں اور فرائض کی اہمیت کیا ہے اور فرائض کون کون سے ہیں، ان کو کیسے ادا کرنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے نماز کے فرائض کل 13 ہیں۔ 13 فرائض ہیں، 13 میں سے ایک بھی کسی وجہ سے چھوٹ گیا، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، نماز ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، وہ واجب ہیں، جن کے اندر سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو پھر سجدہ سہو کر کے نماز کو مکمل کر لیا جاتا ہے۔ لیکن فرائض ایسے ہیں کہ فرائض میں سے ایک بھی چھوٹ گیا تو پھر نماز بالکل نہیں ہوگی، دوبارہ ہمیں نماز لوٹانی پڑے گی۔ آئیے بات کرتے ہیں، فرائض 13 ہیں، ان 13 کی بات کرتے ہیں۔ پہلا فرائض بدن کا پاک ہونا، جو ہمارا جسم ہے اس کا اچھے طریقے سے پاک ہونا، ہر آدمی کو معلوم ہو کہ میرا جسم پاک ہے۔ اور دوسرا کپڑوں کا پاک ہونا، جو ہم نے بدن کے اوپر اپنے کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان کا صاف ہونا، پاک ہونا، یہ دھلے ہوئے ہوں، ان کے اندر کوئی نجاست نہ لگی ہو۔ تیسرا ستر، یعنی عورات کا ڈھانپنا، یعنی شرمگاہ کا ڈھانپنا۔ ستر ناف سے لے کر گھٹنوں تک مرد کا ڈھانکنا یہ ضروری ہے، اور عورت کا ستر ہاتھ، چہرہ اور پاؤں کے علاوہ سارا جو ہے نا وہ ڈھانپنا فرض ہے۔ اس میں سے ان میں سے کوئی چیز رہ گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ اور نمبر 4، نماز کی جگہ جہاں پر ہم نماز پڑھنے لگے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا، اور جس کپڑے کے اوپر جائے نماز کے اوپر پڑھنے لگے ہیں اس جائے نماز کا بھی پاک ہونا اور جگہ کا بھی پاک ہونا۔ اگر پاک نہیں ہوں گے، دونوں میں سے ایک چیز بھی پاک نہ ہوئی تو نماز ادا نہیں ہوگی، نماز ہمیں دوبارہ لوٹانی پڑے گی۔ نمبر 5، نماز پڑھنے لگے ہیں، جون سی بھی نماز ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے، جون سی بھی نماز پڑھنے لگے ہیں اس کا وقت مقرر ہو، وقت تعین ہو، یعنی کہ وقت کا ہونا ضروری، وقت داخل ہو جائے پھر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نماز کا وقت داخل نہیں ہوا تو پھر ہمیں نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ نمبر 6، اب نماز پڑھنے لگے ہیں تو ہمارا چہرہ کس طرف ہونا چاہیے؟ ہمارا قبلہ کی طرف، بالکل سیدھا قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے، پھر نماز ہوگی۔ اگر قبلے سے پھر گیا تو ہماری نماز نہیں ہوگی، پھر دوبارہ ہمیں لوٹانی پڑے گی۔ نمبر 7، نماز کی نیت کرنا۔ اب جو سی ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کرنا، کہ ہم اگر فجر کی پڑھ رہے ہیں تو ہم فجر کی نیت کریں گے، ظہر پہ پڑھ رہے ہیں ظہر کی نیت کریں گے، جون سی بھی نماز پڑھ رہے ہیں اس کی ہم نیت کریں گے، پھر نماز ادا ہوگی۔ نمبر 8، جب نماز شروع کرنے لگے ہیں اس سے پہلے یہ پاکی ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا، اس کے بعد تکبیر تحریمہ، دونوں کانوں کو ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا اور بالکل سیدھا ہمارے ہاتھ ہونے چاہیے قبلے کی طرف، پھر اللہ اکبر کہیں گے، یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ اگر یہ تکبیر تحریمہ نہیں کہیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 9، نواں فرض قیام، یعنی کھڑا ہونا۔ اب کتنی دیر؟ یعنی کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا، نیت کر لی ہم نے، سورہ فاتحہ کا پڑھنا، اس کے بعد 3 آیات چھوٹی یا 1 آیات بڑی یا چھوٹی سورت پڑھ لیں تو ہمارا قیام ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا، تو ہم اس کو پڑھیں گے۔ اگر اتنا کھڑا نہ ہوا، اتنی تلاوت نہ ہوئی تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 10، قیام کا یعنی کھڑا ہونا، بالکل سیدھا کھڑا ہونا، اس کے اندر کوئی ادھر ادھر نہیں ہونا، بالکل ہم نے پاؤں کو سیدھا قبلے کی طرف کرنے ہیں اور خود بھی قبلے کی طرف چہرہ بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد قرات کرنا۔ نمبر 10، قرات کرنا۔ قرات کیا ہے؟ کہ سورہ فاتحہ پڑھنا اور سورہ فاتحہ کے ساتھ 2-3 آیات چھوٹی
یا ایک بڑی آیات جیسے آیت الکرسی ہے اس کو پڑھ لیا، ایک بڑی آیت ہے تو وہ 3 کے برابر ہو جاتی ہے، یا چھوٹی صورت پڑھ لینا، اس کو قرات کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد 11 فرض نمبر 11 رکوع کا کرنا، رکوع کا اچھے طریقے سے کرنا، کمر ہماری سیدھی ہو، بازو سیدھے ہوں، اور ہم نے جو ہے نا وہ اپنی نظر کو پاؤں کے درمیان میں رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد فرض نمبر 12 2 سجدے ہم نے کرنے ہیں، ایک سجدہ کیا پھر ہم بیٹھے، پھر دوسرا سجدہ کیا، تو وہ بڑے اچھے طریقے سے ہم نے سجدہ کرنا ہے۔ اور آخری 13 فرض نمبر 13 فرائض میں سے جو 13 آخری ہے وہ اتحیات کی شکل میں بیٹھنا، اتحیات کو پڑھنا مکمل طریقے سے، اور اس کے بعد سلام پھیر دینا، پھر نماز ہماری ہو جائے گی۔ اور ان میں سے پھر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ان میں سے ایک بھی فرض رہ گیا، چاہے وہ غلطی سے، چاہے انجانے میں، چاہے جان بوجھ کے، نماز ہماری ادا نہیں ہوگی اور نماز دوبارہ ہمیں پڑھنی پڑے گی۔ اس لیے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے اللہ کی ذات کے لیے ہیں، تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو اس لیے ہم نے اچھے طریقے سے پاکی حاصل کرنی ہے اور نیت کرنی ہے اور نماز پڑھنی ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے ہر ارکان کو ادا کرنا ہے۔ ان فرائض میں سے یہ 13 فرائض ہیں، ان کو اچھے طریقے سے ہم نے ادا کرنا ہے، پھر ہماری نماز ہوگی۔ اگر ان میں سے کوئی بھی کوتاہی ہو گئی تو ہماری نماز قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ ان فرائض کو اچھے طریقے سے ہم ادا کریں، اور ہم اپنے لیے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہم اپنی آخرت بنا رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے نماز پڑھی ہے، اللہ تعالی ہمیں ویسی ہی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔